बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की डेवलपमेंट्स अभी तक की जो रह गई थी वो इस व्लॉग में आपसे शेयर करते हैं। एक तो एक और सेट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ है जिसमें मुराद राज साहब और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का ऐलान किया है और बड़े इमोशनल तरीके से किया। और मुराद राज साहब ने जब कहा कि हमने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा वक्त आएगा, लेकिन ऐसा वक्त आ गया और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लद हो रहे हैं, इमरान खान से लद हो रहे हैं, वो कहने के बाद कोई 21 सेकंड के लिए वो खामोश हो गई। ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ, कंपोज हिमसेल्फ, ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द इमोशंस और सर्टनली वो आप दीदा हो रहे थे। और यही सिचुएशन अबरारुल हक की हमने देखी। और अबरारुल हक ने कुछ वो इशार भी उन्होंने कहा कि मैंने 15 मिनट पहले लिखे हैं और वो फिर गा के सुनाए, और उसके बाद जब उन्होंने वो पढ़े तो उसके बाद वो भी चेहरे पर हाथ रख कर रोना शुरू हो गए अबरारुल हक साहब। तो ये सिचुएशन अजीब है, मतलब कि ये क्या जमहूरियत के मनाजिर हैं जो हमारे मुल्क में आप लोग देख रहे हैं आजकल। अजीबो गरीब किस्म के मनाजिर हैं। मतलब कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इसको हम क्लेम करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 17 जो सियासी जमातों की बात करता है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जिक्र है, यानी कि किसी भी एक शहरी का ये हक है कि वो अगर किसी सियासी जमात से वाबस्तगी रखना चाहता है, उसका मेंबर बनना चाहता है, उसका कोई ऑफिस बेरर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। तो लेकिन ये है कि ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से आपदीदा हो रहे हैं और रोते हुए, मतलब कि अगर कोई पार्टी को छोड़ता है नज़रियाती बुनियाद पे या सियासी बुनियाद पे या किसी और बुनियाद पे, इख्तलाफी बुनियाद पे, तो वो ऐसे इमोशनल तो नहीं हो रहा होता जिस तरह से ये लोग इमोशनल हो रहे हैं। वो ऐसे आपदीदा तो नहीं होता। वो तो बड़ा ठोक के धड़ल्ले से कहता है कि मैं इस वजह से पार्टी छोड़ा हूँ क्योंकि पार्टी से मुझे इख्तलाफ है और पार्टी के अंदर ये चीज़ें गलत हो रही थी। ये अजीब किस्म की पार्टी छोड़ने के ऐलानात हैं जिसमें लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन ऐसा दिन आ चुका है और हम पार्टी छोड़े और हमें पार्टी छोड़नी है और हम जा रहे हैं और साथ ही रो पड़ते हैं। मतलब कि ये क्या है? मतलब कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जो आर्टिकल 17 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसको रिकंसाइल हम कैसे करेंगे? जो आइन में दर्ज है कि ये आइन है, ये आइन की किताब है और ये कहती है दिस इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी और उसके अंदर जमहूरियत है और उसके अंदर सियासी जमातें, और सियासी जमातें जो हैं उनकी मेंबरशिप आम शहरी ले सकते हैं और हर किसी को आज़ादी इज़हार राय भी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। वो सारी चीज़ें भाई आइन के अंदर लिखी तो हुई हैं, लेकिन जो कुछ सामने ये मनाजिर हैं, मुराद राज ने आज जिस तरह से कहा है, अबरारुल हक जिस तरह से आज रोए हैं, तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? मतलब कि दिस इज़ अ ग्लेयरिंग काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको सामने नज़र आ रही है कि जो आइन में दर्ज है और जो मारूजी मादी हालात हैं इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये मौरख तो लिखेगा भाई, इसके ऊपर डिस्कशंस भी होगी, डिबेट भी होगी, आज से कोई 5-10 साल बाद इसके हवाले भी दिए जाएंगे, लेकिन इसे मतलब कि होना नहीं चाहिए ऐसे। ये जमहूरियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए और पूरी रियासत के लिए, और उस रियासत में हम सब ही आते हैं। मैं मतलब कि ठीक है सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं जो भी हैं, लेकिन उन सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, जो किसी माशरे को, सोसाइटी की बुनियाद में होते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं और उसको फिर इवॉल्व करते हैं या इर्तिका के अमल में से गुजारते हैं, उसको तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको छेड़छाड़ करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि रिवर्स गेयर लगते हैं, धचके लगते हैं और माशरे जो हैं वो 20, 30, 40, 50 साल पीछे या 100 साल पीछे या 200 साल पीछे भी चले जाते होते हैं। और अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ है। आप 70s की दहाई का अफ़गानिस्तान देखें, आप तस्वीरें देखें तो अफ़गानिस्तान का उस टाइम का कल्चर और उस टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और आज का अफ़गानिस्तान देखें तो आपको पता लगता है कि अफ़गानिस्तान को रिवर्स गेयर लगा है। आप इराक़ को देखें तो आपको पता लगेगा कि जब अमेरिका ने वहाँ पे जंग किया है केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स के नाम पे और सद्दाम हुसैन को वहाँ पे ओवरथ्रो किया है,
اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو وار ہوئی ہے اور سول وار بھی ہوئی ہے اور امریکہ کی جنگ بھی ہوئی ہے اور اتنی قتل و غارت ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ مرے ہیں، تو عراق کو بھی ریورس کیل لگا ہے. اور بھی میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں دنیا میں جہاں پہ ریورس کیل لگے. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سیاست کے چکر میں خدا نہ خواستہ کہیں اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو ریورس کیل نہ لگے، اس کے اوپر ذرا دھیان کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سینٹی مسٹ پریویل، ڈیفیوز دا سچویشن. جو فنڈامنٹلز ہیں، جو بیسکس ہیں، اس کو مت چھوڑیں. اختلاف ضرور کریں. کسی نے قانون توڑا ہے 9 مئی کے واقعے میں، اس کو پکڑ لیں، اس کو اریسٹ کریں، اس کو عدالتوں میں پیش کریں اور اس کے اوپر ٹرائل چلائیں. لیکن جو ایک وسیع پیمانے پہ اگر آپ ایک پورے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو ٹریٹ کریں گے کہ یہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا نام ہے ان کا، یہ معاون خصوصی جو ہے عطا تاڑڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اب پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے، عمران خان کا سیاہ دور ختم ہو گیا. یعنی کہ یہ زیرو ٹالرنس آپ کی ہوگی نا اپنے سیاسی مخالف کے لیے. آپ نے کہہ دیا کہ اب پاکستان اور عمران خان اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، تو آپ لے آئے ہیں معاملات کو ایک ڈیڈ لاک پہ، ایک بند گلی میں کہ اب یا پاکستان ہوگا یا عمران خان ہوگا. چلو پریس کانفرنسز تو ہو رہی ہیں اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جس طرح جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی عمران خان جس کے بارے میں مطلب کہ یہ کوئی 9 مئی کتنی دن ہوئے، 9 مئی کو 14-15 دن ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کی آپ سچویشن دیکھیں کہ کون سا ایسا سروے ہے جس میں عمران خان 13 جماعتوں سے زیادہ پاپولر نہیں آیا. ضمنی الیکشنز میں آیا، جلسوں میں آیا، جلوسوں میں آیا، سرویز میں آیا. زبان خلق عام آپ لوگوں سے سنیں تو اس سے بھی آپ کو پلس پتہ لگ جاتی ہے لوگوں کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کی سائلنٹ سپورٹ ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، سامنے تھے، ٹکٹ ہولڈرز تھے، کوئی سابق MP MNA وزیر ایڈوائزر تھے، کوئی جنرل سیکرٹری تھا، کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. تو یہ لوگ تو چلو جا رہے ہیں جن بھی حالات میں جا رہے ہیں. لیکن جو سائلنٹ سپورٹر ہے عمران خان کا، جو ادروائز آپ کو میڈیا پہ نظر نہیں آتا، اسکرین پہ نظر نہیں آتا، کسی جلسے جلوس میں ہی نکلتا ہے. چلو آج کل ماحول بڑا عجیب و غریب ہے تو لوگ وہاں پہ بھی نہیں آئیں گے جلسے جلوس میں، لیکن ایک سائلنٹ سپورٹر جو ہے اس کے دل میں تو کئی بات ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان ایک بہترین آپشن ہے. اب آپ اس کا جو ذہن ہے، اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہے ہیں. تو جو عمران خان کی غلطیاں ہیں، جو عمران خان کا قصور ہے، یا پاکستان تحریک انصاف والوں کا قصور ہے، یا وہ لوگ جو سانحہ 9 مئی کے اندر انوالو تھے، اس کو لیگلی پرسو کر لیں. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آگے لے کے جائیں. لیکن اس طرح سے اگر اس کی بنیاد پہ PDM کی حکومت اور یہ عطا تاڑڑ صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں، یہ اپنی سیاسی مقاصد کا حصول کریں گے تو اس سے معاشرے میں پولرائزیشن بڑھ جائے گی، اس سے معاشرے میں ڈویژن بڑھ جائے گی، تقسیم بڑھ جائے گی، اور وہ قطعاً اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے، 22 کروڑ عوام کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے اچھا ہی نہیں ہے. تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بڑے دن سے. لیکن بہرحال ابھی دیکھیں، مثال کے طور پہ عامر ڈوگر ہیں، نہیں چھوڑی پارٹی، دوبارہ اریسٹ ہو گئے، خبر آ گئی ہے. عجیب یہ کھیل چل رہا ہے، مطلب کہ سمجھ سے باہر ہے کہ عامر ڈوگر پارٹی نہیں چھوڑا، دوبارہ اریسٹ ہو رہا ہے. ابھی وہ کہے میں پارٹی چھوڑتا ہوں تو PDM کی حکومت کے ماتحت جو پولیس ہے وہ اس کو اریسٹ نہیں کرے گی. یہ کیا، از دس اے جوک اور واٹ؟ مطلب کہ ہاؤ ڈز دس ہیپن ان دا 21st century in a country that claims to be a democracy and a civilized country with a constitution and rule of law and the courts. عجیب بات ہے نا، مطلب کہ یہ عجیب و غریب سچویشن ہے جو کہ اس وقت سامنے ہے. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اچھا، خان صاحب، عمران خان نے کوئی میڈیا ٹاک کی ہے، تو عمران خان نے اس میڈیا ٹاک کے شروع میں ہی کہا ہے کہ میں سب سے پہلے واضح کر دوں کہ میں یہ میڈیا ٹاک اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ابھی تحریک انصاف کو چھوڑا ہوں. تو وہ عمران خان نے اس مشکل حالات میں بھی، ان مشکل ترین حالات میں بھی عمران خان کا سینس آف ہیومر از اسٹل الائیو. اور ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کا چہرہ بالکل اتر گیا ہے. پریشانی یا ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں سوچیں تو بہت ساری ہو رہی ہوں گی کہ آگے کیا ہوگا. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچا تھا نہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان نے یہ سوچا تھا کہ اس طرح سے یہ کچھ ہو سکتا ہے جیسا کہ ہو رہا ہے. تو اب جو عمران خان کا مرال ہے وہ ہمیں اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں واضح کر دوں کہ میں PTI نہیں چھوڑا. میرے خیال میں اس بندے نے وہ وقت دیکھا ہے، اسے یاد ہے، ابھی تک تو وہ حوالے دیتے تھے کہ جی وہ
جب پارٹی میں نے شروع کی تھی تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں اتنے بھی لوگ نہیں تھے کہ ہم اس کا اجلاس کریں سی کا تو ہم دکھا سکیں کہ جی 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم مالی کو، چھوٹے بچے کو جو کام کرنے والا ہوتا ہے سب کو بٹھا لیتے تھے تاکہ پتہ تو لگے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے. تو جس نے اس طرح سے گراس روٹ لیول سے شروع کیا اور اس کے بعد وہ اوپر آیا ہو تو اس کے بعد اس کی وہ عمارت منہدم بھی ہو جائے تو اس کو میرے خیال میں دل میں کہیں نہ کہیں یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ ری بلڈ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمران خان کا وہ مرال نظر آتا ہے. ایز آئی ٹاک ٹو یو رائٹ ناؤ ڈیورنگ دس ویلاگ، پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے باہر ظہور الہی روڈ پہ پولیس بہت بڑی تعداد میں پہنچ چکی انہیں اریسٹ کرنے کے لیے، اور راستہ بند کر دیا گیا، اور جو گاڑیاں آ رہی تھیں وہاں پہ ان کو ڈائیورژن دے دی گئی ہے کہ وہ متبادل راستہ اختیار کریں. تو پرویز الہی صاحب کی اریسٹ کی اٹیمپٹ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، 2 بار ہو چکی ہے، اور پولیس جو ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے اس سے پہلے، لیکن پرویز الہی صاحب گھر میں موجود نہیں تھے. ناؤ دیٹ the third time police has arrived there, there might be some sort of an information with the police کہ پرویز الہی صاحب گھر پہ ہیں، جو رات کے اس پہر پہ وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس ویلاگ کے لگتے یا اس کے لگنے کے فوراً بعد یا کل تک یہ خبر آپ دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے اینٹی کرپشن پنجاب کے تھرو. اور اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک امپورٹنٹ خبر، اس کے بعد اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں سپریم کورٹ سے. وہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے، جس میں آڈیو لیکس کی انکوائری ہونی تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس جوڈیشل کمیشن کے کام کرنے کو سٹے کر دیا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آج، جس کو چیف جسٹس ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی جج کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں تو چیف جسٹس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور یہ قانون اور آئین کا تقاضا ہے، اور اپیرنٹلی حکومت نے اس چیز کی خلاف ورزی کی ہے. Therefore, the functioning of the judicial commission that was formulated by the government for the purposes of an inquiry into the audio leaks, the alleged audio leaks، جس میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں. خاص طور پہ آپ کو یاد ہی ہوگا میں نے بتایا تھا ایک ویلاگ میں چیف جسٹس کے حوالے سے جو حکومت نے کچھ کہا تھا کہ جی یہ ٹیپ بھی ہے، یہ آڈیو لیکس بھی، یہ بھی ہے، تو وہ ساری چیزیں سٹے ہو گئی. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کو سٹے کر دیا اور اگلی تاریخ ڈال دی ہے، اور اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں اس جوڈیشل کمیشن کی کارروائی آگے نہیں چل سکتی ہے. لیکن یہ جو حکومت کے اس وقت تیور ہیں اور جو ان کے کام ہیں اور جن کی پالیسی، جو ان کی حکمت عملی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ چپ بیٹھیں گے. مجھے لگتا ہے صبح ہی پارلیمنٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں گی یا میڈیا پہ اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں اسٹیس کو، یہ تو کر ہی نہیں سکتے، یہ حکومت کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے، یہ توہین پارلیمنٹ ہو گیا ہے، اور اب تو ہم نے بل بھی پاس کیا تو اس کے اوپر اب ہم فعال ہوں گے، ہمارے کام میں مداخلت کرو گے، ہم تمہارے کام میں مداخلت کریں گے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس مجھے لگتا ہے صبح آنا شروع ہو جائیں گی. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو پہلے بھی آئی ہیں اور سپریم کورٹ پہلے بیک فٹ پہ گیا ہے، ڈیفینسو پوزیشن پہ گیا. دیکھنا یہ ہے کہ اب صبح جب حکومت اس پہ ریٹیلیٹ کرے گی، ریاکٹ کرے گی، اپنا رد عمل دے گی، سخت جملے بازی کرے گی چیف جسٹس کے حوالے سے، جیسے مریم صاحبہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ریزائن کرو، گھر جاؤ، تنخواہیں واپس کرو، میرات واپس کرو. تو جب صبح حکومت یہ کرے گی تو پھر کیا سپریم کورٹ دوبارہ بیک فٹ پہ جائے گی؟ کیا وہ دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صبح پتہ لگے گا. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے.